بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ میرے بزرگوں، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار صوم کا درس جاری ہے، اور معیار صوم کی آج 5ویں قسط ہے۔ اس درس کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور حدیث کی ایک معروف کتاب کنز العمال اور تفسیر طبری اور الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفۃ النعمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا۔ معیار صوم کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اس کی 5ویں قسط ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے، اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرت کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو، تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ حضرت مؤلف ارشاد فرماتے ہیں، گر ترا آیت خلاف شرع حال، داں کے این ظلمست گمراہی وبال۔ اگر تجھ کو خلاف شریعت حال آئے اور کیفیت محسوس ہو خلاف شریعت کام میں، تو تو جان لے کہ یہ ظلمت ہے، گمراہی ہے اور وبال ہے، یہ حال نہیں ہے۔ حضرت دادا پیر
رحمۃ اللہ علیہ کے معیار صوم کے ضمن میں ہم شرم اور حیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم اردو میں شرم کہتے ہیں اور عربی میں اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ شرم میں جو مفہوم نکل کے آتا ہے وہ اتنا وسیع و عریض اور اتنا مفہوم کو احاطہ کیے ہوئے نہیں ہے جس مفہوم کو بہت وسیع انداز کے اندر حیا نے اپنے احاطے میں اور دائرے میں لیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، سابقہ درس میں بھی ہم حیا کے متعلق بہت سی تفصیلات بیان کر چکے ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان کی یہ چاہت ہوا کرتی ہے کہ ہر ایمان والا خصوصیت کے ساتھ میں وہ اس کے اندر حیا و شرم نہ رہے، بلکہ بے حیائی اس کے اندر پیدا ہو، اور بے حیائی کے نتیجے میں وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھے اور نیکیوں سے دور ہو جائے۔ تو شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کے صنف نازک اور محل شہوت ہونے کی وجہ سے استعمال کرے، اور اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو بہکا دے، تاکہ دنیا میں ایمان و حیا کی بجائے بے حیائی اور شہوت پرستی عام ہو اور پھیلے، اور شیطان اپنے دوستوں یعنی کفار و مشرکین اور منافقین کے ذریعے سے ان تمام طریقوں کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ جن کی برکت سے عورت محفوظ ہوتی ہے اور دنیا میں ایمان قائم ہوتا ہے اور حیا باقی رہتی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ عورت کو اس قانون سے نکال کر اپنا جال بنائے اور فتنہ و فساد پھیلائے۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ سورہ نساء کی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کی اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج بھی عورت کی آزادی، وومن لبرائزیشن کی بنیاد کے اوپر اور حقوق نسواں کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں برپا ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود و قیود کو توڑ کر جنسی بے راہ روی پھیلانے کی ایک عظیم سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ کنز العمال میں ہے حدیث مبارکہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ اور معصیت کی جڑ ہے۔
جتنے جرائم اور گناہ ہیں، اگر انسان ان کی حقیقت میں غور کرے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب میں دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔ شرابی اس لیے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی، اور جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ زنا اور چوری اور جھوٹ اور تمام دوسرے معاصی اور گناہ جن کا ارتکاب فطرت حیوانی کے غلبے سے انسان کرتا ہے، سب کے سب فطرت انسانی کے خلاف ہیں۔ قرآن ایسے تمام کاموں اور افعال کو منکر کے جامع لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ منکر کا لفظی ترجمہ ہے مجہول یا غیر معروف۔ ان افعال کو منکر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے افعال ہیں اور ایسے کام ہیں جن سے فطرت انسانی آشنا نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جب انسان کی فطرت ان سے ناآشنا ہے اور حیوانی طبیعت اس پر زبردستی ہجوم کر کے اس کو ان افعال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے، تو خود انسان ہی کی فطرت میں کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو تمام منکرات اور گناہوں سے نفرت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے اور وہ اس کو حیا سے تعبیر کرتا ہے۔ حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں حیا سے مراد وہ شرم ہے جو کسی امر منکر کی جانب، یعنی کسی گناہ والے کام کی جانب مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سامنے اور اپنے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ یہی حیا وہ قوت ہے جو انسان کو فحشا اور منکر کا اقدام کرنے سے روکتی ہے، اور اگر وہ جبلت حیوانی کے غلبے سے کوئی برا فعل کر گزرتا ہے تو یہی چیز اس کے دل میں چٹکیاں لیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ حیا کے اسی چھپے ہوئے مادے کو فطرت انسانی کی گہرائیوں سے نکال کر علم اور فہم اور شعور کی غذا سے اس کی پرورش کرتی ہے، اور ایک مضبوط حادثہ اخلاقی بنا کر اس کو نفس انسانی میں ایک کوتوال کی حیثیت سے متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک اسی حدیث نبوی کی تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک اخلاق ہوا کرتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اور وہ حدیث بھی اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے جس میں سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں ہے
تو جو تیرا جی چاہے کر، کیونکہ جب حیا نہ ہوگی تو خواہشات جس کا مبدأ جبلت حیوانی ہے تجھ پر غالب آ جائے گی، اور کوئی منکر تیرے لیے منکر ہی نہ رہے گا۔ انسان کی فطری حیا ایک ایسے گڑ مادے کی حیثیت رکھتی ہے جس نے ابھی کوئی صورت اختیار نہ کی ہو۔ وہ تمام منکرات سے بالطبع نفرت تو کرتی ہے، مگر اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ نہیں جانتی کہ کسی خاص فعل منکر سے اس کو کس لیے نفرت ہے، حتیٰ کہ حیوانیت کے غلبے سے انسان منکرات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اور اس کا ارتکاب کی پیہم تکرار اور آخر کار حیا کے احساس کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا مقصد اسی نادانی کو دور کرنا ہے۔ وہ اس کو نہ صرف کھلے ہوئے منکرات سے روشناس کراتی ہے، بلکہ نفس کے چور خانوں تک میں نیتوں اور ارادوں اور خواہشوں کی جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی اس کے سامنے نمایاں کر دیتی ہے، اور ایک ایک چیز کے مفسدوں سے اس کو باخبر کرتی ہے، تاکہ اعلیٰ وجہ البصیرہ اس سے نفرت کرے۔ پھر اخلاقی تربیت اس تعلیم یافتہ شرم و حیا کو اس قدر حساس بنا دیتی ہے کہ منکر کی جانب سے ادنا میلان بھی اس سے مخفی نہیں رہتا، اور نیت و خیال کی ذرا سی لغزش کو بھی وہ تنبیہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اسلامی اخلاقیات میں حیا کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ تمدن و معاشرت کا جو شعبہ انسان کی صنفی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی اسلام نے اصلاح اخلاق کے لیے اسی چیز سے کام لیا ہے۔ وہ صنفی معاملات میں نفس انسانی کی نازک سے نازک چوریوں کو پکڑ کر حیا کو ان سے خبردار کرتا ہے اور اس کی نگرانی پر مامور کر دیتا ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ قانون کی نظر میں زنا کا اطلاق صرف جسمانی اتصال پر ہوتا ہے، یعنی غیر شرعی انداز میں دو جسموں کے ملنے کا ہوتا ہے، مگر اخلاق کی نظر میں دائرہ ازدواج کے باہر صنف مقابل کی جانب ہر میلان ارادے اور نیت کے اعتبار سے زنا ہے۔ اجنبی کے حسن سے آنکھ کا لطف لینا، اس کی آواز سے کانوں کا لذت یاب ہونا، اس سے گفتگو کرنے میں زبان کا لوچ کھانا، اس کوچے کی خاک چھاننے کے لیے قدموں کا بار بار اٹھنا، یہ سب زنا کے مقدمات اور خود معنوی حیثیت سے زنا ہے۔ اللہ پوری امت کو محفوظ و مامون فرمائے۔ قانون اس زنا کو نہیں پکڑتا، یہ دل کا چور ہے، اور صرف دل ہی کا کوتوال اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ حدیث نبوی اس کی مخبری اس طرح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العینان تزنیان وزناہما النظر، والیدان تزنیان وزناہما البطش، والرجلان تزنیان وزناہما المشی،
وزن اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کی زنا نظر ہے یعنی بد نگاہی، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا دست درازی ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا اس راہ میں چلنا ہے، اور زبان کی زنا گفتگو ہے، اور دل کی زنا تمنا اور خواہش ہے۔ آخر میں صنفی اعضاء یا تو ان سب کی تصدیق کر دیتے ہیں یا تکذیب کر دیتے ہیں۔ عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا احد اغیر من اللہ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء احب الى الله المدح من الله ولذلك مدح نفسه قلت سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه قال نعم۔ حضرت ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس لیے اس نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف کرنا پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ نے اس حدیث کو خود حضرت عبداللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت علامہ عمر بن علی ابن الملقن جن کی وفات 804 ہجری میں ہوئی، ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ ظاہری بے حیائی اور باطنی بے حیائی کی تفصیل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے کہا کہ بے حیائی کے ظاہر کام وہ ہیں جن کو انسان کھلم کھلا کرتا ہے۔ لوگ آزاد عورت کے ساتھ چھپ کر زنا کرتے تھے اور باندی کے ساتھ کھلم کھلا زنا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ بے حیائی کے ظاہر کاموں سے مراد ہے شراب پینا، اور بے حیائی کے پوشیدہ کاموں سے مراد ہے زنا کرنا۔ الماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بے حیائی کے ظاہر کاموں سے مراد ہے ظاہری اعضاء سے کیے ہوئے کام، اور پوشیدہ سے مراد ہے دل کا اعتقاد۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام بے حیائی کے کاموں کو شامل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہر سے مراد وہ ہے جو بندے اور لوگوں کے درمیان ہوں، اور باطن سے مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ظاہر بے حیائی سے مراد ہے اجنبی عورت کو گلے لگانا اور اس کا بوسہ لینا، اور باطن سے مراد ہے برے کاموں کی نیت کرنا۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جب اسلام کے اولین دور میں اور دور نبوی میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین اور رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور خلافت میں شرم کی برکت سے یمن سے مدینے تک کیا عالم تھا۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں حیا والی صفت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ ان کی نگاہیں غیر کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عورت یمن سے چلی اور مدینہ طیبہ اکیلے آئی۔ اس نے مہینوں کا سفر کیا، وہ رات کو بھی کہیں ٹھہرتی ہوگی، اس کے پاس مال بھی تھا، اسے جان اور اپنی عزت و ناموس کا بھی خطرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلوایا۔ پہلے یہ پوچھا کہ اکیلے کیوں آئیں؟ اس نے کوئی عذر پیش کیا۔ پھر آپ نے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ، تم جوان العمر عورت ہو، تم نے اکیلے سفر کیا، آبادیوں سے بھی گزری، ویرانوں سے بھی گزری، تمہیں جان و مال اور عزت و آبرو کا بھی خطرہ تھا، یہ بتاؤ کہ تم نے یمن سے مدینے تک کے لوگوں کو کس حال پر پایا؟ اس نے جواب میں عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں یمن سے چلی اور مدینے تک پہنچی، اور میں نے راستے کے سب لوگوں کو ایسے پایا کہ جیسے یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ان سب کی نگاہیں اتنی پاکیزہ تھیں کہ جوان العمر عورت سینکڑوں میل کا سفر کرتی تھی اور اسے اپنی عزت و آبرو کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کے اندر بھی بہترین مثالیں شرم و حیا کی ان کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات ہمارے اکابرین کے شرم و حیا سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں میں اگر دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب و غریب انداز میں نظر آتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی حمام سے نہا کر نکلا۔ اس نے ایسا تہبند پہنا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر تھا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو کہ سطر میں داخل ہے، جو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، وہ کھلا ہوا تھا اور ننگا تھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لیا۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد حج کے لیے گئے اور اپنی باندی آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ 4 مہینے تک سفر میں رہے۔ جب واپس آئے تو امام صاحب سے پوچھا، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور لوگوں کی دین کی حفاظت کی، اس کو ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو فتنے سے بچائے۔ بخدا جب سے تم گئے اس وقت سے تمہاری واپسی تک میں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے باندی سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے ان جیسا نہ سنا نہ دیکھا۔ میں نے ان کو دن رات میں کبھی جنابت سے غسل کرتے ہوئے نہ دیکھا، نہ کبھی دن میں افطار کرتے دیکھا، یعنی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخری شب میں تھوڑا سا کھانا کھاتے اور ذرا دیر کو سو لیتے، پھر نماز کو تشریف لے جاتے۔ یہ تھا ہمارے اکابرین کا شرم اور حیا کا معیار۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اے اللہ حیات تمام اپنی خیر و برکتوں کے ساتھ میں اور اپنی تمام انوار و برکات کے ساتھ میں اللہ ہماری زندگیوں کے اندر حیا کامل انداز میں پیدا فرما دے اور پوری امت مسلمہ میں پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.